اور جو جس پر کہ پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام. یہ آیت کئی دفعہ آ چکی ہے، اب اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کوئی شخص اضطرار میں ہو، جان پر بن گیا ہو بھوک سے اور مر رہا ہو، تو اگر وہ نہ تو اس کی طلب اس کے اندر ہو، نہ جو کم سے کم چیز جتنی کے کھانے سے جان بچائی جا سکتی ہے اس سے وہ اضافی اور اس سے آگے بڑھے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ اس کے حق میں غفور الرحیم ہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اور دیکھو اپنی زبانوں میں جیسے منہ میں آئے نہ بک دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. تم جو اپنی منہ سے کہہ دے تو اپنی زبانوں سے جو چاہ کیا دیا، تو یہ بغیر دلیل کے بغیر سند کے نہیں. اللہ کی حلت اور حرمت، تحلیل اور تحریم، یہ اللہ کا اختیار ہے. ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم الكذب، یہ جھوٹ جو اپنی زبان سے نکال دے تو هذا حلال وهذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لتفتروا على الله الكذب، تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کریں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاع قلیل، یہ سب برتنے کا سامان ہے، دنیاوی ضروریات سے تھوڑی سی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لو. ولہم عذاب علیم، پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور یہودیوں پر ہم نے بعض چیزیں حرام کر دی تھی جن کی کہ تفصیل ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. یہ آ چکا اس سے پہلے کہ ان کے لیے ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب نے چونکہ اونٹ کا گوشت اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا تو وہ معاملہ چلتا رہا. اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو چربی ان پر حرام کی گئی تھی مختلف چیزوں حیوانات کی. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھائے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کہیں غلطی سے، جہالت سے، نادانی سے، جذبات کی راہ میں بہ کر کوئی برا کام کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر وہ توبہ کرے اور وہ اصلاح کر لیں، اس غلط کام کو چھوڑ دیں، حرام خوری سے باز آ جائیں، غلط کام جو ہے تج دیں ان کو. ان ربک من بعدها، اگر وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو پھر آپ کا رب اس کے حق میں ان کے حق میں بھی غفور الرحیم ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا، یقیناً ابراہیم ایک امت تھے. ابھی لفظ امت سمجھ لیجئے، اما یا امو کا جو اصل مفہوم ہے وہ قصد کرنا ہے. اب یہ امت وقت کے لیے بھی آتا ہے. بعد امت ذکر بعد امت، سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ہے، وہ شخص جو ساتھی تھا بادشاہ کا بھول گیا تھا، ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا. جب ایک پوری ہو رہی ہے، زمانے کو بھی ہم کیونکہ فالو کرتے ہیں، ٹائم کو بھی، اور اسی طرح راستے کو بھی فالو کرتے ہیں تو قصد کر رہے ہوتے ہیں اس کا. اس حوالے سے زمانے کو بھی مدت کہا گیا، راستے کو بھی جو ہے امت کہا گیا. پھر امت وہ بھی ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں، میرا بھی مقصد وہی ہے، آپ کا بھی وہی ہے، مسلمانوں کو جمع کرنے والا وہ مقصد ہے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تو یہ امت ہے. اسی طریقے سے گویا کہ ایک راستہ چلانے والے، ایک راستہ بنانے والے، ایک ریت ڈالنے والے حضرت ابراہیم تھے جو اپنی ذات میں گویا کہ ایک امت تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا، فرما بردار للہ حنیفا، اللہ کے فرما بردار اور بالکل یکسو. ولم یکن من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، وہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے. اجتباہ ہو، اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا. وہداہ ہو، اور ہدایت دی تھی، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اسے دنیا میں بھی بھلائی اور خوبی عطا کی. وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہی. ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پیروی کیجیے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر. وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یقیناً یہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے معین کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا. اصل میں بنی اسرائیل کے لیے بھی دن جو تھا مقرر وہ جمعے ہی کا دن تھا، لیکن انہوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے ناقدری کی، جمعے کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا، تو اللہ نے پھر وہی ان کے لیے مقرر کر دیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور یقیناً آپ کا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے. وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بلاؤ اور دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف، جیسے کہ سورہ یوسف میں تھا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے نبی کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. عَلَىٰ وَجْهِ بَصِيرَةٍ، نہ صرف میں بلکہ میرے متبعین بھی.
یہاں فرمایا بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، والموعظہ، موعظۃ الحسنہ، اچھے باز، اچھی نصیحت، دل میں اتر جانے والی بات، وجادلہم باللتی احسن، اور اگر کہیں بحث کرنی پڑے، بحث و نزاع ہو تو وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راہ سے بھٹک گئے ہیں، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت کی راہ پر ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں بدلہ لینا ہو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو بس اتنا ہی ویسا ہی کام کیا کرو جیسا کہ تمہارے اوپر زیادتی کی گئی، جیسا بھی اس سے آگے بڑھ کر نہیں۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ، اور آخری حکم ہے حضور کو اور حضور کی مساقت سے تمام مسلمانوں کو، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر جو ہے اللہ کے سہارے پر ہے۔ جتنا اللہ پر اعتماد ہے، توکل ہے، اس کے وعدوں پر جتنا یقین ہے، اتنا ہی صبر کر سکے گا انسان۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اب ان کے بارے میں آپ رنجیدہ نہ ہو کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، بیٹھ کے تدبیریں کر رہے ہیں، آپ کو اطلاعات پہنچتی ہے، ان سے بھی آپ دل تنگ نہ ہوں، آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی رنج نہ آئے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ ہے اہل تقویٰ کے، ان کی چالیں کیا کریں گے؟ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ ہے ان کے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ کہ جو تقویٰ کے راستے پر چلتے ہوئے درجہ احسان پر فائز ہو گئے۔ اللہ کی معیت اور نصرت اور تعریف اور اللہ کی طرف سے ہر وقت ان کی جو مدد ہے وہ شامل حال رہے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔